اسلام کے عمدہ اوصاف میں اللہ کے نزدیک ایک محبوب وصف صبر بھی ہے۔ صبر کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے یا باز رہنے کے ہیں۔ لہٰذا صبر کا مطلب یہ ہے کہ عقل و شریعت جن کاموں کے کرنے کا تقاضا کریں، نفس کو ان کا پابند کیا جائے، اور جن سے بچنے کا تقاضا کریں، ان سے باز رکھا جائے۔ قرآن و حدیث میں بندگان خدا کے صبر کو بہت سراہا گیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ بے گنتی سبحان اللہ، جو لوگ مصیبتوں اور آزمائشوں پر حرف شکوہ زبان پر نہیں لاتے، لب سی لیتے ہیں، انہیں اس آیت مبارکہ میں بے حساب اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی میں ہے، جب میں اپنے کسی بندے کی طرف جسم و مال یا اولاد کی مصیبت متوجہ کروں اور وہ صبر و جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن میں اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے میں حیا فرماؤں گا۔ ہمارے اسلاف نے دین کے دیگر اعلیٰ اوصاف کی طرح صبر کو بھی زندگی کے نشیب و فراز کے لیے لازم سمجھا اور اس کی حیرت انگیز مثالیں قائم کر کے خود کو قرآن و حدیث میں بیان کردہ فضائل کا حقدار بنایا۔ جیسا کہ حضرت سری سکتی سے صبر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ اس کے متعلق بتانے لگے، اسی دوران ایک بچھو نے ان کے پاؤں پر چڑھ کر کئی بار ڈنک مارا مگر آپ پرسکون رہے۔ عرض کی گئی، بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آئی کہ میں صبر کا بیان تو کروں مگر صبر نہ کروں۔ چنانچہ ذیل کی باتوں پر عمل کے ذریعے ہم میں بھی صبر کا شوق و جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ صبر کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ انسانی فطرت کسی چیز کے فوائد دیکھ کر اس کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ صبر کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ یہ عظیم نعمت ہے اور ہر نعمت من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے، لہٰذا اسی سے صبر مانگا جائے۔ انتقام پر ابھارنے والی بے صبری کو صبر میں بدلنے کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے، کیونکہ کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی کا جذبہ تکبر کے سبب ہوتا ہے، اور تکبر کا خاتمہ عاجزی سے بھی کیا جاتا ہے۔ جلد بازی سے گریز کیجیے کہ یہ صبر میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طرح معاف کرنے کی عادت بنائیے، کیونکہ اگر مصیبت و پریشانی کا سبب بننے والے کو معاف کر دیا جائے تو بھی صبر آ ہی جاتا ہے۔ مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کیجیے کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مصیبت میں بھی مبتلا کیا، اس میں مجھ پر 4 نعمتیں تھیں۔ وہ آزمائش میرے دین میں نہ تھی، اس سے بڑھ کر مصیبت نہ آئی، میں اس پر راضی ہونے کی دولت سے محروم نہ ہوا، مجھے اس پر ثواب کی امید رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابروں کے بدلے صبر کی دولت سے نوازے، آمین۔